اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ مجھے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 30 سے شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 29 آیات تجوید کے ساتھ پڑھ لی ہیں۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، واو زبر وا، حمزہ ذال زیر اذ، وَإِذْ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، را با زبر رب، با پیش بو، کاف زبر کا، رَبُّكَ، با کے اوپر تشدید ہے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے اور 2 بار پڑھیں گے۔ للملائکتی، لام لام زیر لل، میم زبر ما، للما، لام مد کھڑا زبر لا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، تا زیر تی، للملائکتی، لام کو ہم نے 5 الف کے برابر اوپر کی طرف کھینچ کر پڑھنا ہے۔ انی، حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نیم، انی، نون مشدد ہے تو نون مشدد کے اوپر ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ جاعلوکا، جیم الف زبر جا، عین زیر عی، جاعی، لام 2 پیش لوں، جاعلون، عین کو آپ نے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے۔ کس طرح؟ عین، جاعلون، فی الارض، فا لام زیر فل، حمزہ را زبر ار، فی الارض، ضاد زیر ضی، فی الارض، خلیفہ، خا زبر خا، لام یا زیر لیب، خلیب، فا زبر فا، تا 2 زبر تم، خلیفتن، اور وقف کی صورت میں تا کو بھی آپ نے ختم کرنا ہے، 2 زبر کو بھی ختم کرنا ہے، ہا کو ساکن کرنا ہے۔ ساکن کس حرف کو کہتے ہیں؟ جس حرف کے اوپر یہ جزم آ جائے اس حرف کو ہم ساکن کہتے ہیں۔ فا ہا زبر فہ، خلیفہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، قَالُوا، قاف الف زبر قا، لام واو مد پیش لو، قَالُوا، یہ جو مد ہے نا، اس مد کا نام ہے مد منفصل، اور اس مد کو ہم قرآن پاک میں چھوٹی مد بھی کہتے ہیں۔ اس کو 3 الف کے برابر آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ قالوا اتجعلو، حمزہ زبر آ، تا جیم زبر تج، عین زبر ع، لام پیش لو، اتجعلو، جیم کے اوپر آپ نے قلقلہ کرنا ہے، جیم کو تھوڑا سا نا ہلا کر پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ اتجعلو فیہا، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا من یفسد، میم نون یا زبر مین، یا فا پیش یف، سین زیر سی، دال پیش دو، من یفسد، آپ نے اس کو من یفسد نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ قاعدہ تو یہی ہوتا ہے کہ جب تشدید اور ساکن حروف اکٹھے آ جائیں تو ہم ساکن کو چھوڑ دیتے ہیں اور مشدد والے حرف کو پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ نے کرنا ہے ادغام مع الغنہ، یعنی کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملانا ہے اور ساتھ میں غنہ بھی کرنا ہے۔ غنہ اس وقت ہوگا جب ہم نون کو پڑھیں گے، تو جب ہم نون کو چھوڑیں گے تو پھر غنہ نہیں ہوگا، تو ہم نے ادغام مع الغنہ کرنا ہے، ادغام کرنا ہے غنے کے ساتھ۔ من یفسد فیہا، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا،
ہا کو آپ نے حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے ادا کرنا ہے، آواز جو ہے نا وہ بھاری آنی چاہیے۔ فیہا ویسفک الدماء، واو زبر وا، یا سین زبر یس، فا زیر فی، کاف دال پیش کد، دال زیر دی، میم الف مد زبر ما، حمزہ زبر آ، ویسفک الدماء، اور وقف کی صورت میں حمزہ کو ساکن کریں گے۔ قرآن پاک میں جب بھی حمزہ ساکن ہو جاتی ہے تو اس کو ہم نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ میم کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور ساتھ میں جھٹکا دیں گے حمزہ کے اوپر۔ کس طرح؟ قدما، یہ جیم کی علامت وقفے جائز کی علامت ہے، یہاں پر آپ رکیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہ رکیں تو بھی ٹھیک ہے۔ وَنَحْنُ، واو زبر وا، نون حا زبر نح، نون پیش نو، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، نون پیش نو، سین با زبر سب، نصب، با زیر بی، حا پیش ہو، نسبح، حا کو آپ نے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے، با کو ہم نے 2 بار پڑھنا ہے۔ بحمدک، با زیر بی، حا میم زبر حم، بحم، دال زیر دی، کاف زبر کا، بحمدک، میم کے اوپر آپ نے غنہ نہیں کرنا، بحمدک نہیں پڑھنا۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ بحمدک، ونقدس لک، واو زبر وا، نون پیش نو، ونو، قاف دال زبر قد، دال زیر دی، سین پیش سو، ونقدس، لام کاف زبر لک، ونقدس لک۔ واقف کی صورت میں جب بھی ہم آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو زبر زیر پیش ہوتی ہے، 2 زیر 2 پیش ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، آخری حرف جو ہے ساکن ہو جاتا ہے۔ 2 زبر کی صورت میں ہم 1 الف اور 1 زبر میں بدل کر پڑھتے ہیں، وہ جب 2 زبر کا واقف آئے گا تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ قال، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، حمزہ نون زیر ان، نون یا مد زیر نیم، انی، حمزہ عین زبر آ، لام زبر لا، میم پیش مو، اعلمو، میم الف زبر ما، لام الف زبر لا، ما لا، تا عین زبر تا، لام زبر لا، میم واو پیش مو، نون زبر نا، ما لا تعلمون، اور وقف کی صورت میں ہم نون کو ساکن کر دیں گے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الاسماء، واو زبر وا، عین لام زبر عل، لام زبر لا، میم زبر ما، وعلم، حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، میم لام زبر مل، حمزہ سین زبر اس، میم الف مد زبر ما، حمزہ زبر آ، آدم الاسماء کلہا، قاف لام پیش کل، لام زبر لا، ہا الف زبر ہا، کلہا، ثم، سا میم پیش ثم، میم زبر ما، ثم، قرآن پاک میں جب بھی آپ میم کے اوپر یہ شد دیکھیں یا نون کے اوپر آپ شد دیکھیں تو اس وقت آپ نے ان کے اوپر غنہ کرنا ہے، ہر حال میں غنہ کریں گے۔ عرضاہم، عین زبر ع، را زبر را، ضاد زبر ضا، ہا میم پیش ہم، عرضاہم علی الملائکۃ، عین زبر ع، لام لام زبر لل، میم زبر ما، لام مد کھڑا زبر لا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، تا زیر تی، علی الملائکۃ، فقال انبئونی، فا زبر فا، قاف الف زبر قا، فقا، لام زبر لا، فقال، حمزہ میم زبر ام، با زیر بی، حمزہ واو پیش او، نون یا زیر نین، انبئونی، یہاں پر آپ نے نون کو چھوڑ دینا ہے، میم کو پڑھنا ہے۔ کیوں؟ یہاں پر ایک قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے جس کا نام ہے اقلاب۔
اقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلنا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا حرف با آ جائے تو ہم نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھتے ہیں، جس طرح نون دو زبر نن یا با دو زبر بن، لاسٹ میں نون کی آواز آتی ہے نا، تو آگے اگر با آ جائے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ با میم زبر بم۔ اسی طریقے سے اب حمزہ میم زبر ام ہم نے پڑھنا ہے، حمزہ نون زبر ان نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ بِأَسْمَاءِ، با زیر بی، حمزہ سین زبر اس، میم الف مد زبر ما، حمزہ زیر ای، بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، ہا مد کھڑا زبر ہا، حمزہ پیش او، ہاؤ، لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، ہاؤلائی، مد متصل اور مد منفصل، یہ بڑی مد ہے اور یہ چھوٹی مد ہے، اس کو آپ نے 3 الف کے برابر کھینچنا ہے اور اس کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اِن کنتم صادقین، حمزہ نون زیر ان، قاف نون پیش قن، تا میم پیش تم، ان کنتم، ان کنتم آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے غنہ نہیں کرنا، یہاں پر ہو رہا ہے اخفا، ٹھیک ہے نا؟ اخفا کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا۔ صادقین،